Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. We are in theme 7th, class 12th. Today we will discuss the Royal Center. Before this we have discussed the Virupaksha temple yesterday. Today we will discuss the term Royal Center. Royal Center क्या है? विजयनगर एम्पायर के हवाले से इसकी क्या अहमियत है, इसमें कितनी और बिल्डिंग्स थी, कितनी और स्ट्रक्चर्स थे, ये किसने बनाया है, इसको कैसे नाम रॉयल सेंटर के रूप में मानते हैं लिखा गया है. The term Royal Center is an appropriate description for the part of the city which is used because the Royal Center had more than 60 temples. यानी रॉयल सेंटर के बारे में जानने से पहले रॉयल सेंटर साउदर्न वेस्टर्न साइड में ये जो सेटलमेंट है विजयनगर का, उसके साउदर्न पार्ट जो था उसका, उसी को रॉयल सेंटर के रूप में मानते थे, जानते थे. वाइल एज कि हमने इससे पहले सैक्रेड सेंटर की बात की. सैक्रेड सेंटर इसका टोटली डिफरेंट है. दैट वाज इन द नॉर्थ पार्ट ऑफ दिस लोकेशन और ये साउदर्न पार्ट है रॉयल सेंटर. आप देखते हैं रॉयल सेंटर में कि क्या है, इसमें 60 के करीब टेम्पल्स थे इस सेंटर में. Most of these temples were constructed by the ruler of Vijayanagar Empire. यानी जो इसके ये लोगों ने नहीं बनाए, बट मैक्सिमम जो है 60 में से मैक्सिमम जो टेम्पल्स हैं they were constructed by the empire, they were constructed by the ruler of the Vijayanagar. जिस ज़माने में जो रहा उसने बनाया, चाहे वो जो इससे पहले हमने जो इसके दौर में पढ़ा था, मुख्तलिफ जो रूलर्स रहे उन्होंने इनको तामीर किया है, बनवाया है. The Royal Center had 30 palaces. इसमें शाही मोहल्ला जो हैं वो 30 के करीब थे. These were made of perishable material. A brief description of building of the Royal Center or as given below. यानी जो रॉयल सेंटर तामीर किया गया, बनवाया गया, इसमें 60 के करीब मंदिर थे और 30 जो शाही मोहल्ला थे वो बनवाए गए थे. और जो इसमें मटेरियल इस्तेमाल गया था दैट वाज द पेरिशेबल मटेरियल. अब देखते हैं कि इसमें क्या कुछ था मज़ीद और ये रॉयल सेंटर किन चीज़ों से किस तरह इसका डिस्क्रिप्शन था. ब्रीफ इसके बारे में थोड़ा जानकारी का हासिल करेंगे. One of the most beautiful buildings of the Royal Center is the Lotus Mahal. यानी अगर आप दिल्ली कभी गए हो, वहाँ पर रेड फोर्ट है. रेड फोर्ट में भी within the Red Fort there are a number of buildings. उनका अपने मखसूस नाम है, जैसे महल ख़ास है वहाँ पर, वहाँ मौसक है, वहाँ पर हमाम है, हाउस है, ख़ास है, आम है, औरतों के लिए मखसूस कमरे थे. इसी तरह मुख्तलिफ विदिन द कम्प्लेक्स जो थे, इसमें एक और वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स में से एक बिल्डिंग था लोटस महल. अब लोटस महल क्या था? लोटस महल वाज वन ऑफ द मोस्ट बिल्डिंग ऑफ द रॉयल सेंटर. इसका जो नाम था, इट वाज गिवन बाय ए ब्रिटिश ट्रैवलर. उसी ने इसका नाम रखा था लोटस महल. लिहाजा इट वाज नेम्ड बाय ए ब्रिटिश ट्रैवलर्स in the 19th century. While the name is certainly romantic, historians are not quite sure what the building was used for.
زیادہ تر ہسٹورین اس پہ یقین نہیں رکھتے تھے کہ یہ اس بلڈنگ کا کیا مقصد تھا کنسٹرکشن کا، یہ کس چیز کے لیے استعمال ہوتا تھا. لیکن زیادہ تر جو انفارمیشن ہے جو ہم نے پڑھا ہے اس کے متعلق یہ ہے کہ دس لوٹس محل واز یوزڈ بائی دی کنگ اینڈ ہز فیملی. یہ پرسنل یوز کے لیے اپنے اس کی جو حرم جس طرح ہوتے ہیں، جس طرح مغلز کے حرم تھے، گھریلو ان کے جو گھر میں جو ان کے جو فیملی جو تھی اس کے وہیں پر ان کا استعمال ہوا کرتا تھا. ان رائل لوٹس محل کا وہی اپنے لوکل استعمال کے لیے، فیملی استعمال کے لیے وہ کرتے تھے. وہاں پر وہ خود بادشاہ رہتے تھے اور اس کی فیملی رہتی تھی. تو یہاں پر بھی یہ کہا جاتا ہے کہ جو بادشاہ تھے وہ وہاں پر اس لوٹس محل میں ان کا فیملی اور وہ بادشاہ رہا کرتے تھے. تو یہ اس کا ایک استعمال تھا. دوسرا یہ ہے کہ سجیشنز فاؤنڈ دیٹ اے میپ ڈرون بائی دا میکنزی از دیٹ اٹ may have been council chamber, a place where the king met his advisors. دوسرا یہ ہے کہ یہ ایک وہ کاؤنسلر یا کاؤنسل تھا بادشاہ کا جہاں پر بادشاہ اپنے کاؤنسلرز کے ساتھ میٹنگ کرتا تھا. یہ اس کا دوسرا یہ سجیشن ہے کہ یہ ورژن ہے اس متعلق کہ یہ جو لوٹس محل ہے یہ اس کی فیملی ہی نہیں بلکہ یہ اصل میں کاؤنسلرز کا ان کے ساتھ میٹنگ ہوا کرتی تھی بادشاہ کی، اس لیے یہ لوٹس محل کا استعمال ہوا کرتا تھا، لوٹس محل بنوایا گیا تھا. سیکنڈ، موسٹ ٹیمپلز وائر لوکیٹڈ ان سیکرڈ سینٹر. اس سے پہلے ہم نے رائل سینٹر کی بات کی، اب ہم سیکرڈ سینٹر کی بات کریں گے. دوز آر دا ویری امپورٹنٹ بلڈنگس کا اسٹرکچرس ود ان دا وجے نگر امپائر. اس میں ایک موسٹ امپورٹنٹ بلڈنگ جو ہے جو سینٹر جو ہے دیٹ از نون ایز دا سیکرڈ سینٹر. اب سیکرڈ سینٹر جو ہے سیکرڈ سینٹر اٹ واز اے راکی ناردرن پارٹ آف دا سینٹر کنسٹرکشن اسٹرکچر آن دا بینکس آف ریور تنگ بدرا. یعنی سیکرڈ سینٹر وہ علاقہ ہے، وہ ایریا ہے وہاں پر تعمیر تھا. یعنی راکی بیڈ پہ راکی جو تھا جو ناردرن پارٹ آف دا جو تنگ بدرا ریور ہے اس پہ جو اس کے جو یہ راکی بیڈ تھا ناردرن سائڈ میں، اس پہ جو علاقہ تعمیر ہوا تھا بلڈنگ جو تھی جو اویلیبل علاقہ تھا اس پہ جو تعمیرات ہوئے تھے جو کنسٹرکشن ہوئے تھے اس علاقے کو رائل سینٹر کے نہیں سیکرڈ سینٹر کے نام سے جانا جاتا تھا. تو یہاں پر یہ ریور تنگ بدرا کے ناردرن بینک پہ یہ جو تعمیر ہوا تھا تو اس طرح یہ وہاں پر اس کو ہم سیکرڈ سینٹر کے نام سے اٹ از کالڈ دا سیکرڈ سینٹر. دس واز پروبیبلی ون آف دا موسٹ اس کے علاوہ یہ جو سیکرڈ سینٹر کے ساتھ ساتھ جو ون آف دا موسٹ اسپیکٹولیٹر آف دیز از دا ہزارہ راما ٹیمپل. اس میں ایک اور ود ان دس اسٹرکچر ود ان دس اس میں 60 جو ہم نے ٹیمپلز کی بات کی محلات کی بات کی وہاں پر ایک دیر واز اے ٹیمپل دیر واز اے ہزارہ راما ٹیمپل. دس واز پروبیبلی مینٹ فار دا یوز آف اونلی بائی دا کنگ اینڈ ہز اتھارٹیز. یعنی جو بادشاہ تھے اور اس کی فیملی جو تھی جو بادشاہ کے ساتھ ساتھ اس کی فیملی تھی اس کے لیے یہ مخصوص ٹیمپل تھا. یہ ٹیمپل صرف استعمال ہوا کرتا تھا یہ ان کی پرسنل فیملی جو تھی ان کے پرسنل یوز کے لیے جو یہ ٹیمپل تھا دس ہزارہ راما ٹیمپل. جس طرح لوٹس محل جو تھا وہ ان کے رہنے کے لیے تھا یا ایڈوائزرس کے ساتھ میٹنگ کا یہ تھا، اور یہ جو ہزارہ راما ٹیمپل تھا ہزارہ راما ٹیمپل واز مینٹ فار دا